بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کا کاروبار چل رہا ہے, دودھ کی دکان ہے فار ایگزامپل, اس کے پاس رش ہے, آپ کو پتا ہے میں نے اگر اس کے ساتھ دودھ کی دکان کھول لی, اس کا کاروبار بولو بھائی بند ہو جائے. اخلاقیات کا تقاضا کیا ہے کہ آپ یہاں اپنی شاپ بولو نہ کھولیں, کہیں اور کھول لو. لیکن لوگ کرتے ہیں ایسا؟ نہیں کرتے, برابر میں کھول لیں گے. جائز تو ہے, ظاہر ہے آپ کی پراپرٹی, آپ جو مرضی کرو, لیکن اخلاقیات کا تقاضا یہ نہیں ہے کسی اور جگہ کھول لو. ایک عرب تھے, ہمارے حضرت کو انہوں نے اپنا واقعہ بتایا کہ میری دکان پہ بہت رش تھا, خاص طور پہ جو عید کے دن ہوتے ہیں نا ان میں شاپنگ کا بہت رش ہوتا ہے. کہہ رہے ہیں میری جو ساتھ وہی دکان تھی وہی چیز وہ بھی بیچ رہا ہے لیکن اس کے پاس رش ہی نہیں ہے. تو ایک دن میں نے اپنی دکان صرف اس لیے نہ بند کی, شٹر گرایا کہ تھوڑا رش کچھ وہ بھی کما لے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یار وہ بیچارہ, اس کو دیکھ کے ترس آنا شروع ہو گیا تھا کہ وہ کیا سوچتا ہوگا. تو آج میں چھٹی کرتا ہوں, مجھے اللہ نے بہت دے دیا, کچھ اس کو بھی کمانے دو, جو میرے مقدر کا ہے وہ مجھے مل کے رہے گا. لیکن پڑوسیوں کا احترام ہے نا, تو پڑوس میں تو چاہے دکاندار ہو یا کچھ بھی ہو. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, کان بھر رہے ہوتے ہیں اس کے پاس نہیں جانا, یہ 2 نمبر مال بیچتا ہے, سائڈ پہ لے جا کے نا خسر پھسر کر رہے ہوتے ہیں. اس کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ یہ میرے خلاف بول رہا ہے, ویسے بولتے رہیں گے. میرے ایک بائک لے کے میں گیا کسی کے پاس, تو میں پہلے اس کے پاس جاتا تھا, میں اس کے پاس چلا گیا نا ساتھ والے, تو میں نے کام کروایا تو اس نے مجھے کہا یار تم اس کے پاس کیوں جاتے ہیں, یہ ساتھ میں 2 نمبر آدمی ہے, گڑبڑ کرتا ہے. بہرحال اس کو بتانا نہیں مفتی صاحب کہ میں نے آپ کو یہ کہا, یہ بندہ ہی ٹھیک نہیں ہے. بالفرض اگر بندہ ٹھیک نہیں بھی ہے, ایک مثال دے رہا ہوں, تو یا تو آپ کوئی ثبوت پیش کرو, ثبوت نہیں ہے تو خامخواہ میں چکر میں ڈالنا یہ تو غیر اخلاقی حرکت ہے نا. میں تو چکر میں آ گیا, پتہ نہیں یہ جھوٹا ہے یا وہ جھوٹا ہے, تو میں نے دونوں سے ہی کام کرانا چھوڑ دیا. میں نے کہا یا تو یہ سچ کہہ رہا ہے یہ 2 نمبر ہے, اگر یہ نہیں ہے تو پھر یہ تو 2 نمبر بہرحال ہے ہی. تو نہ خود جیتے ہیں نہ دوسروں کو جینے دیتے ہیں. اگر وہ 2 نمبر ہے بھی تو آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے, تو آپ بولو بھائی یا کام کرا لیں. بھائی وہ کیسا آدمی, بھائی مفتی صاحب وہ آپ جانے وہ جانے, میں تو اپنے بارے میں بتا سکتا ہوں, میں کسی کی ذمہ داری کیوں لوں. لیکن پڑوس کی جڑ کاٹ رہے ہوتے ہیں اپنے, جو ہے نا رشتے توڑواتے ہیں لوگ. پتہ ہے آپ کو, کہیں نکاح کا پیغام بھیجو نا, لوگ جا کے کباب میں ہڈی بن کے غیبتیں کر کے توڑوا دیتے ہیں. تو یہ ساری غیر اخلاقی حرکتیں ہیں. جو اللہ پہ اعتماد, اللہ پہ توکل کرتا ہے وہ عزت کے ساتھ کماتا ہے, دوسروں کا خیال بھی کرتا ہے. تو جو روزی اللہ نے میرے مقدر میں لکھی ہے وہ آ کے رہے گی, اور پھر اللہ دیتے بھی ہیں اس کو, تھوڑا آزماتے ہیں لیکن دیتے ہیں. اور بڑی بات ہے, لوگوں کے دلوں میں عزت بیٹھ جاتی ہے. لوگ بھی تو یہ چیزیں نوٹ کر رہے ہوتے ہیں نا کہ یار کبھی ہمارے خلاف ورغلاتا نہیں ہے, کبھی کسی کو ہمارے خلاف نہیں بولتا, اور خیال کرتا ہے الٹا ہمارا ہے بھائی. تو عزت پر ملتی ہے. عزت ایسی چیز ہے, ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ میں ایک پیر صاحب سے بیعت ہوا, اس کو نہیں پتا تھا یہ 2 نمبر آدمی ہے. کہہ رہے میں نے ہدیہ ہی نہیں دیا کئی دنوں تک, اب یہ جو بیعت ہوا یہ بڑا کروڑپتی سیٹھ. کہہ رہے ایک دن پیر صاحب نے کہا یار آج تک کبھی ہدیہ ودیہ نہیں دیا تم نے یار, کوئی 40-50 ہزار روپے دو تو ہمیں. کہتا میں وہاں سے بھاگ گیا, اور میں نے پھر ان پیر صاحب کو خط لکھا کہ اگر مجھے آپ پر اعتماد ہو جاتا نا کہ آپ لالچی نہیں ہیں تو 50,000 کی کوئی ویلیو میری نظر میں نہیں ہے, لیکن آپ نے اپنی قیمت 50,000 رکھ کے نا اپنے آپ کو میری نظروں میں گرا دیے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور صحیح پیروں کا حال دیکھیں. ہمارے ایک رشتے دار تھے, بچپن کا واقعہ سنائے, کہہ رہے ہیں KPK میں کوئی بڑے عالم تھے, کاش مجھے نام یاد ہوتا تو پھر مزہ آتا. انہوں نے اب تو انتقال ہو گیا, کہتے ہیں میں ان بزرگ کے پاس گیا, بڑی غربت کے حالات, ان سے میں بیعت ہوا, اصلاحی تعلق قائم رکھا. ایک دن میں نے ان کو لفافہ دیا, تو کہہ رہے ہیں اپنے کسی مرید کو انہوں نے وہ لفافہ کہا کہ ان کو جا کے واپس کر دو. کہہ رہے ہیں زبردستی مجھے لا کے واپس کیا. انہوں نے کہا بھائی ہمارا اصول یہ ہے کہ جب تک کسی سے بہت زیادہ بے تکلفی نہ ہو جائے ہم ہدیہ وصول نہیں کرتے. ہمیں کیا پتا آپ ابھی نئے نئے آئے ہو, آتے ہی پیسے دینا شروع کر دیے, کون ہو بھائی کیا ہو, خریدنا چاہتے ہو ہمیں. تو کہہ رہے اس سے قدر کیا ہو گئی, بڑھ گئی. تو عزت کے ساتھ دیکھو, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پیسہ اگر اشراف نفس کے بغیر آئے, میں اس کا اردو میں ترجمہ کروں گا, تو یہ اللہ کی رحمت ہے. لالچ کے ساتھ آئے تو یہ رحمت نہیں ہے. اشراف نفس کہتے ہیں لالچ کے بغیر. یہ حدیث سمجھانے کے لیے نا ایک واقعہ سناتا ہوں, بات ختم ہو جائے گی, بس پھر یہ 2-4 سوال نمٹاتے ہیں. ایک بزرگ تھے, ان کے پاس ایک طالب علم پڑھنے کے لیے گیا, یہ پرانا واقعہ ہے.
وہ جب طالب علم نے اپنے استاذ کی حالت دیکھی نا کہ یہ تو بڑی حالت ان کی کیا ہے خراب ہے، ایک دن استاذ سے پوچھا آپ کے گھر کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ہے. ویسی باتوں ان کا کیا پتا تھا کہ یہ کچھ لے آئے گا اٹھا کے؟ انہوں نے کہا نہیں ہے. اس نے کہا اچھا میں جا رہا ہوں. گیا سالن روٹی لے کر آیا. تو ان استاذ نے کہا کہ میں یہ نہیں کھاؤں گا. کیوں نہیں کھاؤں گے بھائی؟ کہا جب تم اٹھ کے گئے نا میرے دل میں لالچ آئی کہ یہ میرے لیے کچھ لے کر آئے گا. تو میرے دل میں کیا ہو گئی؟ لالچ. ایک لالچ پیدا ہو گئی، اب تو مزے آ گئے، کچھ نہ کچھ تو لے کر آئے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے لالچ کے ساتھ جو چیز ملے گی وہ میں نہیں کھاؤں گا، واپس لے جاؤ. طالب علم بھی بڑا ذہین تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے جی آپ کا جیسے حکم. گیا گھوم کے واپس آ گیا. کہہ رہے یہ لیں. انہوں نے بولا کیوں بھائی؟ انہوں نے کہا یہ آپ کے لیے ہدیہ. انہوں نے کہا میں نے منع کیا. انہوں نے کہا وہ تو پہلی دفعہ لالچ تھی نا، اب تو مایوس ہو گئے تھے نا. ٹھیک ہے نا کہ چلا گیا. انہوں نے کہا ہاں اب تو مایوس، اب کھاؤ. بالکل کھاؤں گا، یہ بغیر لالچ کے آیا ہے. نہیں آئی بات. دوسروں کی جیبوں پہ نظر رکھ کے جو پیسہ آئے گا اس میں برکت نہیں ہوگی، اس سے کتا پن پیدا ہوگا. کتے کا بھی یہی کام ہوتا ہے نا، جب بھی آپ کو سونگتا رہتا ہے، جب جہاں بھی جاؤ گے نا کچھ دے گا دے گا دے گا. جتنی بوٹی ڈالو گے پھر اور چپکے گا، اور ڈالو گے اور چپکے گا. تو جو لالچی آدمی ہوتا ہے لوگوں کی جیبوں پہ نظر ہے کہ پچھلی دفعہ اس نے اتنے پیسے دیے تھے، پتہ نہیں اس دفعہ دوسرے بیٹے کی شادی ہے کتنا ہدیہ دے گا، اب دیکھتے ہیں. سوچ رہے ہوتے ہیں یار دیکھوں، وہ کھجانے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈال رہا ہے، شاید اب نوٹ نکال رہا ہے. لوگ گفٹ دیتے ہیں نا ایک دوسرے کو، بھائی بیٹے کی شادی ہوئی ہے یہ لو لے لو بھائی گفٹ لے لو، آپ کی شادی ہوئی لے لو. تو اب کوئی ایسا دوبارہ کوئی پروگرام ہو تو لالچ، اب دیکھتے ہیں یہ کتنے دے گا. وہ ایسے ہی آ گیا کچھ دیے بغیر تو عجیب سی دل میں نا فیلنگ، ہائے یہ کیا ہو گیا یار، ہم تو بڑی امیدیں رکھ کے آئے تھے. تو اس لالچ کے ساتھ جو پیسہ آتا ہے، اس پیسے سے لالچ ختم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی. آپ کتے بن جاؤ گے اس کے سامنے، ناک رگڑنا شروع کر دو گے ایک دن. استغنا کے ساتھ جو پیسہ آتا ہے اس میں اللہ برکت دیتے ہیں. تو یہ استغنا کے ساتھ واپس چلے گئے. طالب علم دوبارہ لے آیا، انہوں نے کہا آپ کھائیں گے؟ ٹھیک ہے نا. تو اس طرح جو پیسہ عزت کے ساتھ آئے اس میں اللہ کی طرف سے برکت ہوتی ہے، انسان کی عزت ہوتی ہے، وہ اللہ کی رحمت ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب تو اتنے زیادہ مستغنی تھے کہ اپنی ذات کے لیے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، مدرسے کے لیے بھی کبھی چندہ نہیں مانگا حضرت نے، حالانکہ وہ تو جائز ہے. حضرت نے جب مدرسہ بنایا تو لوگوں نے کہا کہ اب آپ چندے کا اعلان کریں، مدرسے میں طلبہ آئیں گے، استاذوں کی تنخواہیں کہاں سے. اس وقت حضرت کے پاس زیادہ پیسہ نہیں تھا، وہ تو بعد میں اللہ نے جب جائیدادیں تقسیم ہوئی تو پیسہ آیا. تو حضرت نے فرمایا میں تو چندہ نہیں مانگوں گا. لوگ دیکھ نہیں رہے مولوی نے مدرسہ بنایا ہے، شہر کے اندر ہے، لوگ بچے پڑھ رہے ہیں، استاذوں کی تنخواہیں کہاں سے نکلیں گی، بچوں کا کھانا کا کہاں سے ہوگا، تو لوگ دیکھ رہے ہیں نا، خود کریں. تو لوگوں نے کہا حضرت آج کل لوگوں میں اتنا شعور نہیں ہے، اس سے تو آپ کا مدرسہ بند ہو جائے گا، آپ کی بدنامی ہوگی. مدرسہ بند ہو جائے گا، آپ کی بدنامی ہوگی. اتنے بڑے عالم نے، مفتی نے مدرسہ کھولا، وہ تھے شیخ الحدیث، بہت بڑے عالم تھے، اور دیکھو چلا ہی نہیں سکے، بند کر دیا. فرمایا میری بدنامی نہیں ہوگی، کراچی کے سیٹھوں کی بدنامی ہوگی. ٹھیک ہے نا، کہ ایک اتنے بڑے مولوی نے مدرسہ کھول کے بیٹھا اور کراچی کے سیٹھ اتنے کنجوس ہوتے ہیں کہ وہ مدرسہ بھی نہیں چلا سکتے. ایسا اسٹائل تھا ہمارے حضرت کا. پھر کیا ہوا کہ وہ مسجد کا کام تھا شٹرنگ، تو ایک سیٹھ نے حضرت سے کہا، خود آ کے کہا کہ میں یہ چھت کی بھرائی میں کرواؤں گا، پوری چھت میں بنواؤں گا. فرمایا ٹھیک ہے صحیح ہے. اب وہ چھت کی اس نے آدھے پیسے دے دیے، آدھے رہ گئے. اس آدھے پیسے میں شٹرنگ ہو گئی، مال ڈلنا باقی ہے، وہ مزدور کھڑے ہوئے، وہ سیٹھ مارکیٹ سے شارٹ. لوگوں نے کہا حضرت سے کہ حضرت آپ ان کو فون کریں. اس سیٹھ کو بولے یار یا تو باقی بھی نہ دیتے دے ہو تو یہ مزدوروں کو کیسے بھگاؤں میں. وہ بولیں گے یار جب پیسے نہیں تھے تو بلایا کیوں ہم کو. حضرت نے فرمایا نا 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 نا، میرا کام ہے ہی نہیں، یہ میرا ذاتی کام تھوڑی، اللہ کا کام ہے، میں کیوں اس کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں. جائز ہے مانگنا، آپ ایسا نا علماء کو اس معیار پہ پرکھنا شروع کر دیں. نبی نے بھی چندہ مانگا ہے، صحابہ سے کہا ہے، لیکن حضرت نے لوگوں کے حالات کی وجہ سے نا کہ مولوی کا امیج خراب کر دیا گیا ہے، جو مولانا صاحب جا رہے ہوں لوگ چندہ نہ مانگ رہے ہوں. تو حضرت نے فرمایا میرا کام نہیں ہے بھائی، اللہ کا گھر ہے، میں نہیں مانگوں گا. اور پھر فرمایا میں نے زندگی بھر کسی سے نہیں مانگا ہے، آج اگر میں نے مانگ لیا اور اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے تو نے مانگ لیا نا اب مانگتا رہے، تو میں کیا جواب دوں گا اللہ کو. حضرت فرمایا نہیں مانگوں گا. وہ مزدور بھی کھڑے ہوئے ہیں، لوگ بھی کہہ رہے ہیں بھائی بیعزتی. حضرت فرمایا بھائی نہیں ہے، جاؤ جیسا جتنا ہو گیا جاؤ. حضرت نے نہیں مانگا. فرمایا جس نے کام شروع کرایا وہی کرائے گا، ہم دوبارہ نہیں، ہم اس سے نہیں کہیں گے. تو اللہ کی قدرت کہ وہ اس کا فون آ گیا کہ میں معذرت چاہتا ہوں، میں پیسے لے کے پہنچ رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. تو جو دینی کام کے لیے جن کا یہ استغنا تھا، تو اپنی ذات کے لیے کیسا ہوگا خود سوچو. اپنی ذات کے لیے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایک اور واقعہ سنا دوں بس بات ختم کرتا ہوں. ایسا استغنا تھا، ہٹو بچوں،
یہ خودداری ہوتی ہے, یہ انسان کو بڑی ترقی دیتی ہے. ہمارے حضرت جایا کرتے تھے روزانہ صبح پارک ٹہلنے کے لیے, چہل قدمی کرنے کے لیے. تو پارک دور تھا, تو راستے میں ایک صاحب ان کو ایک دن دیکھا کہ یہ جا رہے ہیں, تو انہوں نے کہا آپ میری گاڑی میں بیٹھ جائیں, میں آپ کو پہنچا دیتا ہوں. حضرت بیٹھ گئے, انہوں نے پہنچا دیا. اگلے دن حضرت جا رہے ہیں, دوبارہ وہ گاڑی آ گئی, کہا میری گاڑی میں بیٹھ جائیں, چلو ٹھیک ہے بیٹھ جاتے. تیسرے دن حضرت نے راستہ ہی بدل لیا. فرمایا کسی کا احسان کیوں لیں بھائی, ٹھیک ہے نا, جب تک دو ٹانگیں ہیں اس پہ چلتے رہیں گے, بلا وجہ لفٹ کیوں لیں بھائی. آج کیا کرتے ہیں, خود روک روک کے لفٹ مانگ رہے ہوتے ہیں, یار ذرا وہاں چھوڑ دینا. ابے بھائی رکشے بھی چل رہے ہیں, ٹیکسیاں بھی چل رہی ہیں, نہیں تو دونوں ٹانگیں استعمال کرو. یہ بڑی گھٹیا حرکت ہے. یا تو آپ کا کوئی جگری دوست ہے, بے تکلف ہے, کوئی بھائی ہے, کوئی بے تکلف لوگوں سے تو چھینی بھی جا سکتی ہے. ابے چل, وہ بے تکلفی کے اصول الگ ہوتے ہیں بھائی. ہم اپنے بے تکلف دوستوں کے ساتھ جاتے ہیں تو وہ زبردستی بھی پیسے نکال لیتے ہیں. وہ تو بے تکلفی کا پتہ ایسے چلتا ہے کہ آپ کو مانگتے ہوئے شرم نہ آ رہی ہو. وہ اتنا آپس کا گہرا تعلق ہے, جیسے بیوی شوہر سے مانگتی ہے تو شرم تھوڑی آ رہی ہوتی ہے اس کو, بلکہ اپنا حق سمجھ کے مانگتی ہے. ٹھیک ہے, تو بے تکلفی کے اصول. تو ایسے دوست, میں نے ایک دن اپنے استاد سے پوچھا کہ کہاں مانگنا غیرت اور حمیت کے خلاف نہیں ہے اور کہاں مانگنا یہ لالچ ہے, اس کا معیار کیا ہے. تو ہمارے استاد نے بتایا کہ اس کا معیار یہ جہاں مانگتے ہوئے ذرا بھی شرم نہ آ رہی ہو. ٹھیک ہے نا, یعنی اتنی بے تکلفی ہو کہ آپ کو پتا ہے کبھی میں اس سے پیسے ادھار لے لیتا ہوں, کبھی یہ مجھ سے ادھار لے لیتا ہے. تو یہ اس کی علامت ہے کہ یہ مانگنا بھیک والا مانگنا نہیں ہے. جیسے بھائی سے یار ذرا گٹکا کھانا ہے یار, 50 روپے نکال یار, دے یار, ابھی کل دے دوں گا تیرے کو, ایسا ہوتا ہے نا بے تکلفی. اور جہاں مانگتے ہوئے آدمی کو لگ رہا ہو کہ اس کا احسان ہوگا مجھ پہ, تو وہاں مانگنا ٹھیک نہیں, غیرت کے خلاف ہے. تو ایسے ہی کوئی بلا وجہ آپ اننون آدمی کو روک رہے ہیں, یار مجھے ذرا گاڑی میں وہاں اتار دینا. بھائی رکشے چل رہے ہیں, چنچیاں, یا تو آپ کی جیب چھن گئی, بٹوا چھن گیا, پیسے ختم, زیرو ہو گئے آپ, اب ایک مجبوری ہے, نہ رکشے کے پیسے نہ چنچی کے پیسے, تو پھر کسی گاڑی والے کو ہاتھ دیں, یار مجبور ہو گیا ہوں, تو ٹھیک ہے, سمجھ میں. یا کوئی بوڑھا ہے بےچارے سے رکشے میں بیٹھا نہیں جا رہا, چنچی میں بیٹھا نہیں, بوڑھے آدمی کو تو ویسے ہی لفٹ دینی چاہیے, ٹھیک ہے نا, تو اس کا تو ویسے ہی اکرام ہے. جوان آدمی بلا وجہ خام خمے لوگوں سے لفٹ مانگ رہا ہے. اور حقیقت یہ کہ جو لفٹ دینے والا ہے نا, اس کے دل میں اس کی عزت کم ہوتی ہے. میں بائک پہ جایا کرتا تھا, ایک دن ایک صاحب کو میں بٹھا کے لے گیا, اگلے دن دیکھا پھر وہیں کھڑے ہوئے ہیں وہ, میں بٹھا کے لے گیا, پھر دیکھا پھر وہیں کھڑے ہوئے ہیں. تو مجھے میرے دل میں ایک عزت کم ہوئی ہے کہ یار یہ پتہ نہیں اب یہ اسی پہ بھروسہ کر کے بیٹھ گیا. تو آپ سوچو, ہر ایک کے دل, میرے بھی دل, میں تو لے کے جاتا رہا ان کو, لیکن عزت کیا ہوئی کہ میری اب اپنا ایک دھیلا خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ نہیں کہ مجھ سے محبت ان کو تھی, اس وقت تو میں مشہور بھی نہیں تھا, یا تو ہوتا ہے بعض دفعہ چلو یار اس بہانے مفتی صاحب کے ساتھ جائیں گے, تو وہ محبت والا معاملہ نہیں تھا. وہ میرے خلاف بھی تھا, وہ آدمی سارا دن نا میرے خلاف بولتا رہتا تھا, یوں ہی ہے یوں ہے. تو لالچ نہ کرو, استغنا کے ساتھ اپنی W11 وہ دوسرے کی لینڈ کروزر سے بہتر ہے. اپنی W11 ہو دوسرے کی لینڈ کروزر سے بہتر ہے کہ اپنی دو ٹانگوں پہ چلا جائے انسان. بھائی عزت تھوڑا کھائیں گے, اپنا کھائیں گے. یہاں ایک بیچارہ پٹھان تھا, سیدھا سادہ گنے کا رس جوس لگاتا تھا وہ. اب کیا ہوا کہ میرے ساتھ کچھ اس کی گپ شپ ہو گئی اچھی. اب کیا ہے کہ اس وقت میرے پاس ٹائم بھی کچھ ہوا کرتا تھا, آج فلاں دوست نے دعوت کی, تو میرے تو جگری یار ہوتے تھے, تو چلو یار کبھی ہم نے کھلا دیا, کبھی تم نے کھلا دیا, آج فلاں کے یہاں, اس کو بھی میں لے جاتا تھا. تو ایک دن کیا ہوا, وہ مجھے کہتا ہے کہ میں نے کہا چلو فلاں جگہ چلتے ہیں, وہاں آج ہوٹل پہ کھاتے ہیں. اس نے کہا یار, کہتا ہے مفتی صاحب جو گھر میں اپنے کھانے کا ہے نا, وہ کسی دوسرے کے کھانے کا مزہ نہیں ہے. میں نے کہا یہ ہے غیرت مند. جو لالچی ہوتا ہے کہتا ہے فری پھوکڑ کے, غیرت مند یہ کہہ رہے یار اپنے گھر کی روٹی وہ آپ کے تعلق والے نے, میرے تھوڑی ہیں. اس کا یہ کہنا یہ تھا. تو میرے دل میں اس کی عزت بڑھ گئی, یہ غیرت مند آدمی ہے. گنے کا ٹھیلا لگا کے جو روکھی سوکھی کھا رہا ہے, واقعی اپنے گھر کا جو مزہ ہے وہ دوسرے کے پیسوں پہ مزہ نہیں ہے. تو استغنا کے ساتھ زندگی گزارو, تو پھر نہ جھوٹ بولنا پڑے گا, نہ پیسوں میں خیانت کرنی پڑے گی. لوگ ایک گڑبڑ یہ بھی کرتے ہیں کہ کوئی آپ کو پیسے دیتا ہے نا زکوٰۃ دینے کے لیے, آپ کہتے ہو میں بہت مستحق ہوں, خود ہی کھا جاتا ہوں میں. یہ جائز نہیں ہے. آپ چاہے زکوٰۃ کے مستحق ہوں تو بھی آپ کے لیے وہ کھانا جائز, کیونکہ اس نے آپ کو زکوٰۃ دینے کا وکیل بنایا ہے, کھانے کا وکیل نہیں بنا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں, مجھ سے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ اس نے کہا بھائی یہ زکوٰۃ ہے, جو چاہیں کریں. تو اس نے تو جو چاہیں کہہ دیا, میں کھا رہا ہوں. میں نے کہا جو چاہیں کا مطلب ہوتا ہے جہاں چاہیں دیں.
جس پر اعتماد ہو. خود کھانے کے لیے صراحتاً اجازت لینا ضروری ہے کہ بھائی میں بھی زکوٰۃ کا مجھے کھا لوں. ٹھیک ہے نا, ایسے پوچھیں گے تو حلال ہوگا ورنہ حلال نہیں ہوگا. اور میں نے کہ یہ پوچھنا غیرت کے خلاف ہے. جو تمہارے مقدر میں وہ اللہ تمہیں دے گا یار, کیوں پوچھ پوچھ کے اپنے لیے زکوٰۃ حلال کر رہے ہو. زکوٰۃ دینے کے اصول کچھ اور ہیں, لینے کے اصول کچھ اور ہیں. دینا ہر اس شخص کو جائز ہے جس کے پاس 52.5 تولے چاندی کے برابر مالیت نہ ہو, دے سکتے ہیں اس کو. لیکن مانگنا اس کے لیے جائز ہے جس کے پاس 2 وقت کے کھانے کی روٹی نہ ہو. جو زکوٰۃ کا مستحق ہے اس کے لیے مانگنا جائز نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں, مانگنے کے اصول شریعت میں الگ ہیں. آپ ہٹے کٹے ہو, صبح کدال لے کے آپ جا کے 2 وقت کی روٹی کما سکتے ہو, آپ کے لیے مانگنا جائز نہیں. ہاں کوئی بیماری آ جائے تو ایک الگ بات ہے. روٹی کے لیے پیسے مانگنا جائز نہیں اگر آپ 2 وقت کی روٹی بھی آپ کو کھانے کو مل رہی ہے, کیونکہ روٹی کی ضرورت اللہ آپ کی پوری کر رہا ہے. کل کے لیے نہیں مانگ سکتے آپ, آج کے لیے مانگ سکتے ہو. اگر صبح بھی روٹی نہیں ملی, شام کو بھی نہیں ملی, بھوکے مر رہے ہو, پھر آج کے لیے روٹی اگر آپ غریب ہو تو مانگ سکتے ہو. اجازت ہے, ترغیب اس کی بھی نہیں ہے. تو اسلام تو میرے بھائی خودداری سکھاتا ہے, عزت کے ساتھ جینا سکھاتا ہے. ادھر سے لوٹا ادھر سے کھسوٹا, یہ جیب میں ہاتھ ڈال رہا ہے تو شاید بھدیا نکال رہا ہو, یہ جناب آ رہا ہے ولیمے میں, لفافہ دیا اس نے, آپ خوشی سے پاگل ہو گئی. ولیمے کے سارے پیسے آپ کو پتہ ہے لفافوں سے پورے ہوتے ہیں, بلکہ زیادہ ہی مل جاتے ہیں. آپ نے گھر جا کے لفافہ کھولا, اس میں خط نکلا, اس میں لکھا ہوا تھا, ایک پھول تھا کہ مجھے آپ کی شادی پہ بہت خوشی ہوئی. آپ کہو گے بھاڑ میں جائے ایسی خوشی. یہ ہو رہا ہے نا آج کل. تو یہ وہ ہدیے جو لالچ سے آ رہے ہیں. بچہ پیدا ہو گیا, وہ خاتون ملنے کے لیے آئیں تو مائیں سوچتی ہیں آئیں گی تو کچھ تو بچے کی سلامی دے کے جائیں گے. ایک دم دل میں ایسا دھچکے لگتے ہیں نا جیسے بجلی کے کرنٹ کے, ایسے دھچکے لگ رہے ہیں. تو پھر بھائی اگر وہ دے کے بھی جا رہی ہیں تو واپس کر دو. بولو بھائی ہمارے دل میں لالچ تھی, یہ ان کو بے شک بولو نہیں, یعنی دل میں بولو کہ لالچ سے جو پیسہ آئے اس میں برکت نہیں ہوتی, آپ رکھیں. تو تھوڑا کھائے عزت کے ساتھ, وہ باڈی کو لگتا ہے بڑی تمیز سے, ٹھیک ہے نا, خون بنتا ہے اس سے, اور غیرت والا خون بنتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور اگر وہی ہے لالچ میں کتوں کی طرح ایک بوٹی ڈالو تو پھر پورے محلے میں اس گلی سے اٹھ کے جاتا ہے. کبھی کتے کو آپ ایک بوٹی ڈال کے دیکھو, بس پھر وہ بیٹھ جائے گا دھرنا مار کے. وہ کہے گا آپ نے تو دیا تھا, بھاگ. لوگ کہتے ہیں نا کتے کو ہڈی دے تو جان چھوڑ دے گا, نہیں چھوڑتا. ہڈی نہیں دو گے تو جان چھوڑے گا, بولے گا اس گلی محلے میں میرا رزق نہیں. یہ بلی ہے جس میں استغنا ہے, میاؤں میاؤں کرے گی, کھلا دو گے نکل جائے گی پتلی گلی سے. بولے ٹھیک ہے بھائی, دوبارہ جب بھوک لگے گی تو ملاقات کریں گے. کتا وہیں بیٹھ جائے گا, بولے گا یہاں سے دال روٹی, اور ایسا کتے پن پہ آئے گا نا تم ہلا ہلا کے, بھائی اتنا ہم نے تھوڑی احسان کیا یار, ہم تو کووں کو بھی کھلاتے ہیں, ہم تو چیل کو بھی کھلاتے ہیں. وہ آتے ہیں کھا کے نکل لیتے ہیں پتلی گلی سے. تمہیں ایک بوٹی ڈالی ہے, تم وہیں دھرنا مار کے بیٹھ گئے. تو تمہاری اپنی کوئی خودداری بھی تو ہونی چاہیے نا, تم تو کتے ہو, تم تو خود شکار کر کے کھاؤ یار. تو وہ کہے گا جب مجھے بغیر فری پھوکٹ میں مل رہا ہے تو میں کیوں شکار کروں. تو کتا پن نہ لے کر آئے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.